ہسپتال کی راہداری میں اس وقت وہ بے قراری سے چلتی ہوئی مشال ہر دیکھنے والی نظر کو چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر فکر کی تہ چڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں متلاشی ہو کر ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، جس کے اندر تیرتے ہوئے آنسو اس کے دل کی بے قراری کو ظاہر کر رہے تھے۔ کچھ دیر تو وہ پرسوچ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، جب ایک دم سے کسی خیال کے آ جانے سے وہ تیزی سے پلٹی اور ایک دم سے بھاگتے ہوئے ایم ڈی آفس کی جانب بڑھی۔ یہ شہر کا مشہور ہسپتال تھا جہاں پر اس وقت وہ اپنے بیمار باپ کو لے کر آئی تھی۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری تھا اس وقت اس کے باپ کا علاج، لیکن اتنے مشہور اور معروف ہسپتال میں بنا پیسوں کے کون اس کا علاج کرتا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایم ڈی آفس کی جانب اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو گارڈ نے روکنے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر اپنے بازو کو پھیلاتے ہوئے اسے جانے سے منع کر دیا، لیکن وہ اس وقت اس حالت میں تھی کہ اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اپنے باپ کو بچانا تھا، جو اس کے لیے دنیا کا سب سے ضروری کام تھا، اور اس کا باپ اس کا آخری سہارا تھا، اور آخری سہارا بالکل چھیننے کے قریب تھا۔ گارڈ نے سر توڑ کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ آج تک ایم ڈی آفس میں جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، خاص طور پر اس کے جیسے عام اور معمولی لوگ۔ علاج کروانا تو دور کی بات، یہاں آنے کے لیے بھی برسوں پیسے جمع کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ لڑکی اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی، اسی لیے بنا کسی بھی بات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ دروازہ کھولتے ہوئے ایم ڈی آفس کے اندر چلی گئی، جہاں وہ اپنی مصروف سا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک دم سے دھماکے سے دروازہ کھلا اور اس نے چونک کر باہر دیکھا جب وہ لڑکی بدحواسی میں اندر داخل ہوئی، اور وہ حیران رہ گیا کہ آج تک اس کے آفس میں کوئی یوں بنا بتائے نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گارڈ بوکھلایا ہوا اندر آیا اور معذرت خواہ لہجے میں بولا کہ ایم سوری سر، میں نہیں انہیں روک رہا تھا، لیکن یہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھویں سکیڑ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جب وہ بدحواسی کے قریب ہوتے ہوئے بولی، کتنے ظالم ہو تم لوگ، دیکھو میرے بابا سخت بیمار ہیں، پلیز ان کا علاج کر دو، آخر تم لوگ بھی تو انسان ہو۔ وہ شخص حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور ایک دم سے ہی اس کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا، لیکن وہ تحمل بھرے لہجے میں بولا، دیکھیے محترمہ، میں تو اس ہسپتال کا ایم ڈی ہوں، اور ایک ملازم ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہسپتال کے آنر تشریف لانے والے ہیں، تو آپ اپنا یہ ڈرامہ ان کے سامنے ہی دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام بن جائے۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا طنز اور اس کی بات سن کر مشال کو مزید غصہ آ چکا تھا، لیکن وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، میرے بابا کا علاج کر دیجئے، جتنے بھی پیسے ہوئے میں آہستہ آہستہ واپس ادا کر دوں گی۔ جب وہ شخص ایک بار پھر کرخت لہجے میں بولا کہ آپ سر کے آنے کا ویٹ کیجئے اور باہر جائیں، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کے آنر یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گارڈ کو اشارہ کیا جو اسے پکڑ کر باہر لے جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی، سامنے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسفند یار نے اسے حیرانی بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ آج وزٹ کے لیے یہاں پر تشریف لایا تھا، لیکن ایم ڈی آفس میں غیر معمولی شور نے اسے متوجہ کیا، اور اب یہ نکلتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ وہیں رک چکا تھا۔ گارڈ نے اس لڑکی کو چھوڑتے ہی اسے سلام کیا، اور اس کے سلام کرنے کے انداز سے اور سامنے موجود شخص کی پرسنالٹی سے مشال کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہی اس ہسپتال کا آنر ہے، اس لیے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکتے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ اس سے مدد کی درخواست کرتی، جب اسفند یار نے گارڈ کو اشارہ کر کے کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور خود مغرور اور انا چال چلتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جب وہ گارڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو دروازے کی جانب پشت کیے کرسی پر پوری شان و شوکت کے ساتھ وہ براجمان تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی جھجک کر اس کے سامنے بڑھی، جب اس شخص نے گارڈ کو چلے جانے کا حکم دیا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا۔ کچھ دیر تو ماں اس کے بعد انتظار کرتی رہی کہ وہ اور بولے، پھر خود ہی آگے بڑھتے ہوئے بولی کہ سر، اس ہسپتال میں میرے بابا ایڈمٹ ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، خدا را مجھ پر رحم کریں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں،
لیکن میں اپنے بابا کا علاج اسی ہسپتال سے کروانا چاہتی ہوں۔ انہیں کس انہیں کہیں انہیں جلد سے جلد ٹھیک کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری رقم واپس کر دوں گی جب بھی میرے پاس پیسے آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر اسفندیار نے حیرت اور طنز کے ملے جلے نظریں اسے دیکھا، اور پھر اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے اس قسم کا مطالبہ کرے گی۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ دیکھنے میں جس قدر معصوم لگ رہی تھی وہ تھی ہی اتنی معصوم۔ لمبے گھنے بال پشت پر لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، اور اس وقت اس کی کیفیت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس لیے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بولا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ تمہارے بابا کا علاج کریں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ مشال حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں اس کی پہلی بات نے اسے بے حد خوشی دی تھی، وہیں اس کی آخری خواہش کو سن کر وہ کچھ پل حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ ایک بار پھر اس سے سامنے بیٹھے شخص نے کس طرح کا مقابلہ کرے گا۔ نہ جانے وہ اس کا مطالبہ پورا کر بھی پائے گی یا نہیں، لیکن اسے اپنے باپ کی زندگی بے حد عزیز تھی، اسی لیے جلدی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب اسفندیار کی بات سن کر اسے یوں لگا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے سر پر گر پڑے گی۔ کچھ خاص نہیں، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے بیٹھا شخص اس سے مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی کو دیکھتے اس کی حالت خاصی عجیب ہو چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کا نام اور مرتبہ قائم رکھنے کے لیے وارث کی ضرورت ہے۔ ویسے تو مجھے اپنی بیوی بے حد عزیز ہے، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اگر تم میرے ساتھ نکاح کرو اور مجھے میرا وارث دے دو تو میں تمہارے باپ کا علاج کروانے میں اس کی مدد کر دوں گا۔ مثال پر سوچ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو یوں آرام سے بات کرتے ہوئے اس کے سر پر بم گرا رہا تھا، اور اسے یوں سوچوں میں گم دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اسفندیار مخاطب ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے باپ کے پاس اتنا زیادہ وقت ہوگا کہ تم وہ وقت سوچتے سوچتے ہی گوا بیٹھو۔ اور اس کی بات سن کر مشال کو ایک دم سے ہی دوبارہ اپنے باپ کی فکر نے آن گھیرا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں حکم دیں کہ میرے بابا کا علاج کریں اور میں آپ سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں حکم دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے نکاح کرنا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ وشال کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مقدر اس کے ساتھ کون سا مذاق کرنے پر تلا ہے۔ سب سے پہلے غربت کی چکی میں پستی ہوئی زندگی، باپ جیسا آخری اور شفیق سہارا جو اس وقت قابل رحم حالت میں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے اپنی تمام تر خواہشات اور خوابوں پر پتھر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ ضرورت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے، اور اسے فی الوقت اپنے باپ کے علاج کی اشد ضرورت تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس آخری شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی جس کے بعد شاید اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے پاس پڑا ہوا موبائل فون اٹھایا اور نمبر ملاتے ہوئے کسی کو تاکید کرنے لگا۔ وشال کے سامنے بھی اس شخص نے کال کر دی کہ فلاں وارڈ میں پڑے ہوئے شخص کا فوری طور پر علاج شروع کیا جائے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں پر اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے ایک اشارے سے ہی تمام ڈاکٹرز اس کے باپ کے علاج میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس شخص نے اسے یہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ نہ چاہتے ہوئے یہیں بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جس سے وہ کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ مولوی صاحب اور دو لوگ اور بھی تھے۔ وہ تو حیران پریشان ان کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس کا سب سے قیمتی اور سب سے بڑا دن یوں گزرنا تھا؟ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ یوں ہی خیالوں میں گم سی بیٹھی رہی، جب کچھ ہی دیر کے بعد مولوی صاحب نے اس سے پوچھنا شروع کیا، مشال ذوالفقار، کیا تمہیں اسفندیار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو اس نے آنکھیں موندتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے باپ کا بیمار اور کمزور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا، اور دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی
کہ جلد ہی یہ سب کچھ ختم ہو اور اس کے باپ کا علاج شروع ہو جس کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دے ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب لوگ باہر چلے گئے۔ جب وہ اس کی طرف بھی نہ دیکھے، یوں کام میں مصروف ہو گیا جیسے کچھ دیر پہلے یہاں ان کے آپس میں کوئی رشتہ قائم ہی نہ ہوا ہو۔ وہ بے بسی سے وہاں سے اٹھنے لگی جب اس شخص نے اسے روکا اور کہا کہ میں نے تمہارے باپ کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو بھیج دیا ہے، تم یہیں بیٹھی رہو، تمہیں ساری اپڈیٹ یہیں پر ملتی رہے گی۔ وہ بے بسی سے وہیں پر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ اس نے ڈاکٹرز کو بھیج دیا ہے اور اس کے باپ کا آپریشن جاری ہے۔ مسلسل ہلتے ہوئے لبوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دعا گو تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد آفس کا دروازہ ہلکی دستک سے کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا، اور اس شخص نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اسفند یار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آئی ایم سوری سر، ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور سامنے بیٹھی لڑکی جو اس وقت اپنا سب کچھ گوا چکی تھی، ایک ایسے شخص کے نام ہو کر جو پہلے سے کسی اور کے نام پر تھا اور جس وجہ سے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، وہ بھی رائگاں ہوئی۔ وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کا باپ اس کا واحد سہارا اور اس کی ساری زندگی کی کل مالیت تھا۔ بچھڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جدائی اتنی دردناک تھی کہ اسے لگا کہ وہ تاعمر اس کے دکھ سے نکل نہیں پائے گی۔ باپ کے بے جان وجود پر سر رکھتے ہوئے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ وہ شخص خاموشی سے پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسفند یار نے ہی اس کے والد کی تمام آخری رسومات کو سنبھالا۔ ان کی تدفین ہو گئی تو مشال دیر تک اس کی قبر پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ شخص آگے بڑھا اور اس کے سر پر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، اس کی آواز سنتے ہی ایک وحشت سی اتر آئی تھی اس معصوم آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں۔ وہ شخص کتنا بڑا دھوکے باز تھا جس نے جانتے بوجھتے بھی اس سے نکاح کر لیا اور اس کے والد کو بھی بچا نہ پایا۔ بدگمانی نے اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس شخص کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کس قدر ظالم انسان ہو تم! تم نے مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا اور میری زندگی بھی اپنے نام کر لی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن سامنے کھڑے شخص پر رتی برابر اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسی اطمینان کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ کانٹریکٹ میں ہو اور جب تک تم میرا بچہ پیدا نہیں کرو گی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اسفند یار نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ کسی بت کی مانند اس کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی پر اس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک عالی شان گھر کے سامنے رکی اور اس شخص نے اسے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اتر گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل آئی اور اس کے پیچھے ہی چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ گھر اتنا بڑا اور اتنا عالی شان تھا کہ وہ اسے چندھائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس گھر کی جگمگاہٹ اتنی واضح تھی کہ اس شخص کی شان و شوکت اور مرتبے کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک لڑکی مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اسے گلے لگا کر حال احوال پوچھنے لگی۔ خوبصورت اور مہنگے لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ لڑکی بھی کافی خوبصورت تھی اور سامنے کھڑے شخص کو اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹوں سے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکی نے پلٹ کر مشال کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جب اس کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے اسفن نے اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ایزل، یہ مشال ہے جس سے میں نے دوسرا نکاح کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہیں پسند نہ آئے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یہ صرف میری نگاہ میں تب تک ہے جب تک یہ ہمیں وارث نہیں دے دیتی، اور وارث دینے کے بعد میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور یہ ہماری زندگی سے دور چلی جائے گی۔ مشال بس اس کی بات سن کر نظریں جھکا کر رہ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے،
وہ تو چاہتی تھی کہ وہ اس شخص سے اتنا بھی تعلق نہ رکھتا اور اسے آزاد کر دیتا، لیکن کانٹریکٹ کی وجہ سے اسے یہ بچہ پیدا کرنا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایزل اس کی بات سن کر مطمئن سے مسکراتے ہوئے بولی، مجھے آپ پر یقین ہے اسفن، لیکن میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی سوتن کے طور پر تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے اور اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ مشال کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ شخص خود کو بہت چالاک اور چال باز سمجھتا تھا، جس نے اپنی چالاکی سے اسے اپنے نام بھی کر لیا اور اس سے اپنا مطلب بھی نکلوا لیا، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلے گی کہ وہ بدحواس ہو کر رہ جائے گا۔ اس نے یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لی تھی کہ وہ ہر حال میں اس شخص سے طلاق لے کر رہے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کرے گی، لیکن اگلے 2 ہی دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص صرف اسے کمرے کی حد تک محدود کر چکا ہے۔ 2 دنوں میں اس شخص نے اس کے کمرے میں ایک بار بھی چکر نہیں لگایا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ اسے یقیناً اس لڑکی کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مشال کو یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے اور اسے یہاں ہر قسم کی سہولت میسر ہے، اسی لیے وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ویسے بھی اپنے بابا کی وفات کے بعد وہ وہاں سے چل کہاں جاتی؟ وہ جانتی تھی کہ دنیا زہر کی مانند زہریلی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بے سہارا ہوتے ہیں، انہیں تو یہ دنیا نوچ کر کھا جاتی ہے۔ کم سے کم وہ یہاں پر عزت سے تو رہ رہی ہے۔ جب اگلی رات وہ شخص پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ اسے دیکھ کر کچھ بوکھلا سی گئی۔ اس نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی تھی، اسے بس اتنا کہا کہ میں کچھ دیر تک ایزل سے مل کر تمہارے پاس آ کر سوؤں گا، اسی لیے تیار رہنا، اور اتنی سی بات پر اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ یقیناً اب اسے وہ تعلق قائم کرنے کے لیے کہہ چکا تھا جس تعلق سے وہ گھبرا رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چینج کرنے چلی گئی۔ یہاں پر رہتے ہوئے اس کی پہلی بیوی نے بھی اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی تھی، حتیٰ کہ وہ تو اسے مخاطب بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے باہر جاتی اور جب بور ہو جاتی تو واپس آ جاتی۔ کچھ دیر کے بعد اسفن دوبارہ اس کے کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ بالکل آرام دہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہ آتے ہی اس کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب اسفن نے بات کا آغاز کرتے ہوئے اسے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں ایزل کی کیا اہمیت ہے اور میں اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ مجبوراً مجھے تم سے تعلق قائم کرنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث مجھے میرا وارث مل سکے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو شاید میں کبھی بھی ایزل کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے قریب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نہ ہی اس شخص نے اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی قسم وعدے اور نہ ہی کوئی تسلیاں۔ بس اس نے وہ تعلق قائم کیا اور پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ہی رہ گئی۔ اس کی اتنی ہی اوقات تھی کیا؟ تو اسے اس شخص سے وہ ذرا برابر بھی دلی وابستگی نہیں، اسی لیے اس پر کسی قسم کا کوئی دکھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک بار پھر اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے وہ رو پڑی۔ باقی دن بھی یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ جب ایک روز وہ کسی کام کے سلسلے میں پہلی بار ایزل کے کمرے میں گئی تھی، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اسفن بھی آ چکا ہے اور ایزل کے کمرے میں ہے۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگی تو جب اندر سے آتی ہوئی آوازیں اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ لڑکی اس طرح ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے علیحدہ سے شفٹ کروا دیں۔ جب اسفن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ تھم کر رہ گئی۔ ایزل، ہمیں بس اپنا وارث چاہیے اور اس کے لیے ہم اس لڑکی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس روز اس کا باپ بچ جاتا تو شاید یہ ہمارے ہاتھ نہ آتی، لیکن مجھے پتا چل چکا تھا کہ اس کا باپ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا، اس لیے میں نے زیادہ وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھا اپنے مدعے پر بات کی اور کامیاب بھی ہو گیا، اور اس سے زیادہ اس میں سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ تو خود کو استعمال کرنے دے رہی تھی کہ اس شخص نے اس کے باپ کے لیے محنت کی، لیکن وہ تو شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لمحے اندر بیٹھا ہوا شخص اسے کوئی درندہ ہی لگ رہا تھا جو اس کے باپ کو نوچ کر کھا گیا۔ شاید وہ اس روز کوشش کرتا تو اس کا باپ بچ جاتا،
یقیناً اور اس شخص نے کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ پوری رات اس قدر اذیت سے تکلیف میں رہی کہ اسے یہ لوگ کسی بھیڑیے سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو کسی بھی انسان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک پل بھی وہ یہاں نہیں رکے گی، سو اس مقصد کے لیے وہ دن چڑھنے سے پہلے ہی اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جہاں بھی جاتی لیکن مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، جس گھر میں اس کے باپ کی موت کو بھی اپنی مفاد کی نظر کر دیا گیا ہو۔ وہ یہاں سے نکلی اور اپنے پرانے گھر چلی گئی۔ وہ گھر ہی کیا تھا، بالکل جھونپڑی نما، جہاں اس نے اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس کے ارد گرد والے کافی عرصے کے بعد اسے لوٹتا دیکھ کر حیران رہ چکے تھے۔ اس گھر کی ایک ایک کونے میں اس کے باپ کی یادیں سمٹی ہوئی تھیں۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اب اس گھر سے کبھی واپس نہیں جائے گی، اور نہ ہی وہ شخص اسے ڈھونڈ پائے گا۔ لیکن یہ محض اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ جب صبح ایزل اور اسفند کے علم میں یہ بات آئی تو وہ یہاں سے جا چکی ہے، تو انہیں کافی پریشانی لاحق ہوئی۔ اسفند اتنا غیر ذمہ دار شخص نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے نکاح میں ہونے کے باوجود یوں آوارہ چھوڑ دیتا۔ اسے اس وقت اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں چلی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسفند کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئی ہو، یا کوئی اور بات، لیکن اس کی مسلسل تلاش شروع کر دی۔ اسے ڈھونڈنا اسفند کے لیے ذرا برابر مشکل کام نہیں تھا، اور وہ لڑکی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کبھی ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا۔ 2 3 دن کے بعد ہی وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا، اور اسے دیکھ کر اس قدر آگ بگولا ہو چکا تھا تو اس کی آنکھوں سے غصہ اور وحشت ابل رہی تھی، جسے دیکھتے ہی مشال خوف زدہ ہو گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اتنی جلدی ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ وہ اسے کبھی بھی یوں جھانسا دے کر آزادی حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بس لمحوں کی بات تھی جب اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر وہ خطرناک منصوبہ بنا لیا، جس منصوبے نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ اسے اس شخص سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ وہ ہر حال میں اس سے خوشیاں چھین لینا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی خوشیاں ایزل اسفند ہیں۔ افسوس کے ذہن میں وہ چال بن لی جس چال نے ایزل اسفند اور اسفند یار کی زندگی سے خوشیوں کو نوچ لینا تھا۔ وہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی، جس کے دل میں ایک ہی دم سے اس قدر زہر اور بدگمانی بھر گئی تھی کہ وہ سب کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی تھی، وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ جب اسفند یار نے اندر جاتے ہوئے اس کے بازو کو زور سے پکڑا اور اسے اپنی طرف پھیرتے ہوئے سختی سے بولا، تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے گھر سے یوں بنا بتائے غائب ہو جاؤ۔ مشال کی آنکھوں میں ایک دم سانس اترنے لگی۔ اس کے ذہن نے وہ چال بازی بن لی، جو چال بازی اب اسفند یار کو زیر کرنے والی تھی۔ اس نے چہرے پر اتنی معصومیت سجا لی کہ وہ معصومیت کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی۔ تبھی وہ نم لہجے میں اسفند کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی زندگی میں میری حیثیت ہی کیا ہے؟ آج مجھے آپ کے گھر میں آئے ہوئے 15 دن ہونے کو ہیں، اور آپ ان 15 دنوں میں مجھے ایک بار ہی میسر ہوئے ہیں۔ میں جیسی بھی ہوں آپ کی بیوی ہوں، اور آپ پر مکمل حق رکھتی ہوں۔ جب اس کی بات نے سامنے کھڑے اسفند کو مزید ہلا دیا تھا، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ایسا نہ نکالنا، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری کتنی حیثیت ہے۔ میں اپنے خاندان اور اپنی محبت ایزل جمال کے نام کر چکا ہوں، اور تم بس میرے گھر میں اتنا ہی رہو گی جب تک میرا وارث نہیں مل جاتا، اور اس کے لیے میں تمہیں ایک خطیر رقم بھی ادا کروں گا۔ تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کی رقم، اور نہ ہی آپ کے پیسے۔ پیسوں سے مجھے کوئی لالچ ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے۔ میں نے اپنا باپ کھو دیا ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے سہارے کے طور پر ملے، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ مجھ سے صرف اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچیں، اگر آپ مجھے وارث پیدا کرنے کے بعد گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ کیا وہ رقم میرے لیے ایک انسان کی سی حیثیت رکھتی ہوگی، جو انسان میرے دکھ درد کا ساتھی بنے گا؟ وہ مسلسل نم لہجے میں اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھی، اور اسفند اس کی بات سن کر قدرے نرم پڑا۔ وہ ایک عورت تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عورتوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔
اسی لیے وہ نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا کہ مجھے اس وقت پریشان مت کرو وشال، یہ سب کچھ میں نے تمہیں واضح کر دیا تھا جب تم میری زندگی میں آئی تھی۔ اب میں کسی کو بھی ایزل کی جگہ نہیں دے سکتا۔ تم مجھے وارث پیدا کر کے دو اور اس کے بعد تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اس شخص کا انتخاب کر سکتی ہو، لیکن میرے لیے مسائل پیدا مت کرو۔ میرے ساتھ چلو خاموشی سے۔ اس کی بات سن کر مشال کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اس لیے فی الحال اسے اس کے لیے محنت اور انتظار کرنا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ اس گھر میں چلی گئی۔ جب ایزل بھی اسے دیکھ کر کافی غصہ ہوئی تھی، اس نے تو مشال کے سامنے یہ تک کہہ دیا کہ اس لڑکی نے ہمیں ضرور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس ہی اس لیے آئی ہے کہ ایزل کی زندگی کو اجیرن بنا سکے۔ یہ ایزل کی زندگی کو برباد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اسفند کی زندگی میں زہر گھول کر اس کی زندگی کی خوشیاں نوچ لیتی۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اگلا منصوبہ اس نے بہت واضح طور پر بن لیا تھا۔ اب وقت تھا اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا۔ اس کا صبح جب اسفن کام کے سلسلے میں گھر سے چلا گیا تو مشال کمرے سے اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا جب وہ خود سے اٹھ کر کچن میں آئی تھی۔ پہلے کوئی نہ کوئی ملازمہ اس کے کمرے میں ناشتہ بھجوا دیتی اور وہ وہیں بیٹھ کر ناشتہ کر لیتی، لیکن آج اس نے ملازمہ کو منع کر دیا تھا، اور کچن میں جیسے ہی وہ داخل ہوئی، کچن میں موجود ایزل اسے دیکھ کر سخت حیران ہوئی۔ اس نے تحمل سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب مشال اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی اور بولی، مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود لے لوں گی۔ آپ نہ ہی مجھ پر سپریڈنٹ لگی ہوئی ہیں اور نہ ہی میری ملازمہ ہیں، تو مجھے میری مرضی سے زندگی جینے دیں۔ ایزل تو اس کے بدلے ہوئے تیور اور اس کے بات کرنے کے انداز سے حیران ہو چکی تھی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں بھی غصے کی ہلکی ہلکی رمق نظر آنے لگی۔ حالانکہ وہ ایک تحمل مزاج لڑکی تھی، لیکن پھر بھی اسے بالکل پسند نہیں آیا کہ ملازماؤں کے سامنے اس سے اس لہجے میں بات کی جائے۔ میرے خیال میں تمہیں بات ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے۔ جب اس کی بات سن کر ایک بار پھر مشال نے وہی رد عمل دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی تم مجھے سکھاؤ گی؟ ایک دم ہی آپ سے تم تک کا سفر اس نے لمحوں میں طے کر لیا۔ مزید اسے بحث نہ کرنے پر اکتفا کرتے ہوئے ایزل تیزی سے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ تو اس لڑکی سے پہلے ہی خائف رہتی تھی، اور اب اس لڑکی نے باقاعدہ طور پر اسے آنکھیں بھی دکھانا شروع کر دی۔ وہ اسفن سے اس بات کا کرنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے اسفن کو پریشان نہ کرنے کا سوچ کر خاموش ہو گئی، اور ویسے بھی یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اور وہ خود اس کو حل کر سکتی تھی، اور اس کے لیے اسفن کو تکلیف دینا اسے مناسب نہیں لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس لڑکی کی اسفند کی زندگی میں کتنی حیثیت ہے، اور وارث دینے کے بعد اسفند اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ کانٹریکٹ بیس میرج پر اسے فی الحال کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مشال اب اس پر دن تنگ کرنے والی ہے، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نیچا دکھا کر ہی رہے گی۔ اس شام اسفند آیا تو اس کے ہاتھ میں پھول اور شاپنگ بیگ دیکھ کر ایزل کا چہرہ کھل اٹھا، اور لاؤنج میں سے گزرتی ہوئی مشال نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایزل خاموشی سے خوشی سے صبح والے معاملے کو بالکل ہی فراموش کر گئی تھی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اسفند کا ساتھ، جو اسے ہر لمحہ میسر تھا۔ مشال کے چہرے کے رنگ ہی بدل چکے تھے۔ اسفند کے چہرے پر سکون اور ایزل کے چہرے کی خوشی نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا۔ وہ جلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ دونوں ایزل کے کمرے کی طرف چلے گئے، اس کے لیے خود ہی شاپنگ کر کے لے کر آیا تھا۔ خوبصورت لباس جنہیں دیکھ کر وہ سراہ اٹھی، اور نگینوں سے مزین بریسلیٹ جس پر اسفند کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسفند نے اپنے ہاتھوں سے وہ بریسلیٹ ایزل کو پہنایا تو ایزل کھل اٹھی۔ اللہ نے عورت کا مزاج اتنا نرم بنایا ہے کہ جب اسے خوشی کے چند مواقع میسر آتے ہیں، اپنا من پسند شخص اس کے لیے مواقع فراہم کرے تو وہ ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کے رویے کو فراموش کر دیتی ہے۔ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے تو صرف اپنے من پسند شخص کا ساتھ اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات، اور ایسا ہی ایزل کے ساتھ ہوا۔ وہ جب بھی کسی قسم کی تلخ مزاجی کا سامنا کرتی
جو اسے مشال کی طرف سے سہنی پڑتی تو اسے اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی خوشیوں کا صدقہ سمجھ کر فراموش کر دیتی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اسفند کو ان سب باتوں کے متعلق بتا دے تو وہ اتنا آگ بگولا ہو جائے گا کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اور اسے ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ایزل کے ساتھ بدتمیزی کرے، جس سے آج تک اس نے خود بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور ایزل ہر وقت وہ بریسلٹ اپنی کلائی کی زینت بنائی رکھتی۔ اس شام اس نے وہ بریسلٹ اتاری اور میز پر رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر چہل قدمی کرنے کے لیے باغیچے میں چلی گئی۔ یہ اسفند کے آنے کا وقت نہیں تھا، تھوڑی دیر بعد ہی اسفند نے آ جانا تھا۔ جب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشال اس کے کمرے میں گئی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگی، تبھی اسے ٹیبل پر پڑی ہوئی وہ بریسلٹ دکھی اور غصہ ایک بار پھر اس کی رگوں میں پھیل گیا۔ اس نے اس چمکتی ہوئی بریسلٹ کو اٹھایا اور اسے اٹھا کر دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی، اور اس نے اسے اپنی مٹھی میں دبا لیا اور مٹھی میں دبا کر باہر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ واش روم کی جانب بڑھی اور اس بریسلٹ کو واش روم میں فلش کر دیا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً یہ بغاوت کی طرف اس کا پہلا قدم تھا جو اس نے عملی طور پر اٹھایا تھا۔ پہلے تو وہ صرف ایزل کے ساتھ زبانی کلامی بدتمیزی کرتی تھی، لیکن ابھی تک اسفند کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ اب اس نے دیکھنا تھا کہ ایک دم سے ہی اسفند اس پر کیا رد عمل دیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا اگلا لاحلہ عمل ترتیب دینا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ایزل کمرے میں گئی تو تیار ہونے لگی، کیونکہ تھوڑی دیر میں اسفند کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کھانا بھی بالکل ریڈی تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ ٹیبل کی طرف بڑھی، لیکن ٹیبل پر بریسلٹ موجود نہیں تھی۔ اسے پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بریسلٹ اس نے ابھی ٹیبل پر ہی رکھی تھی، لیکن وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی ملازمہ اس کے کمرے کا رخ نہیں کرتی تھی۔ مزید اس نے ایک بار اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام ملازموں کو بلا کر پوچھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں کوئی آیا تو نہیں تھا۔ جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ دوبارہ کمرے میں گئی اور اس نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن بریسلٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب اسے حقیقی معنوں میں پریشانی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسفند بھی آ چکا تھا۔ وہ اس کی پریشانی کو چہرے سے ہی بھانپ چکا تھا، اور اس نے پوچھا، کیا بات ہے، آج پہلے کی طرح مسکرا نہیں رہی؟ جب ایزل بے دلی سے مسکراتے ہوئے بولی کہ آپ کی دی ہوئی بریسلٹ مجھ سے گم ہو گئی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اتار کر ٹیبل پر رکھا تھا، لیکن نہ جانے کہاں چلی گئی، اب مجھے پورے کمرے سے وہ نہیں مل رہی۔ ایزل کو حقیقی معنوں میں کافی افسوس ہو رہا تھا، اور اس کی بات سن کر اسفند کو بھی اچھا خاصا برا لگا۔ بات صرف بریسلٹ کی نہیں، اس نے کتنے پیار سے وہ بریسلٹ ایزل کے لیے بنوائی تھی اور خود اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا کر ہمیشہ پہنے رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن ایزل نے اسے گم کر دیا۔ اس نے ایزل کا دل رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ بس ایک چھوٹی سی بریسلٹ تھی، اور اکثر چیزیں گم ہو جایا کرتی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں بالکل اسی طرح دوبارہ بنوا کر دے دوں گا۔ اور اس کی مسکراہٹ سے ایزل کو کچھ حد تک تسلی ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے اس کی بریسلٹ ایک دم سے کہاں غائب ہو گئی۔ اس کا تھوڑا بہت شک مشال کی طرف گیا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ اس نے پہلے کبھی مشال کو اپنے کمرے کی جانب آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کمرے میں کبھی اسے چیزوں کو اٹھاتے دیکھا، تو وہ اس پر ایک بے بنیاد سا الزام نہیں لگانا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بات آئی گئی ہو گئی اور مشال مطمئن ہو گئی۔ بے شک اس کا من چاہا رد عمل نہیں ملا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہلکی سی دراڑ کی شروعات تو کر دی تھی۔ مسلسل اسی طرح کے عمل سے وہ دراڑ کو گہرا کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنا دوسرا منصوبہ بنایا۔ وہ شاپنگ کے بہانے مال گئی اور سیم اسی طرح کی ایک بریسلٹ بنوائی جو گولڈن کلر کی تھی، اور ان میں سے صرف رنگوں کا ہی تضاد تھا۔ وہ بریسلٹ اس نے بنوا کر اس کے اوپر اسفند کا نام لکھوانے کی بجائے محض اے لکھوایا، اور اگلے روز اسفند کے گھر جانے کے بعد وہ پہن کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی، اور جب تھوڑی دیر کے بعد ایزل نے اس کے ہاتھ میں پہنا وہ بریسلٹ نوٹ کیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ بالکل اسی کے بریسلٹ جیسا بریسلٹ تھا، اور اس کا لکھا ہوا اے میں ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ اس پر اسفند کے نام کا اے لکھا ہے۔ غصہ اس کے تن بدل میں پھیلنے لگا۔
آخر اسفند نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بریسلٹ اس نے مشال کے لیے بھی بنوائی ہے اور اسے بھی گفٹ کے طور پر دی ہے؟ اب کتنا برا ہوگا کہ مشال نے اس کی دی ہوئی بریسلٹ پہنی ہوئی ہے جبکہ اس کی وہ بریسلٹ گم ہو گئی۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی خود ہی اتنی چلاک ہو گئی، اور مشال اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اسفند کے سامنے بھی یہ پہنے رہے گی تو اسفند اس پر اتنی توجہ ہی نہیں دیتا کہ اسے پتا چلے کہ مشال نے کیا پہنا ہوا ہے۔ ہلکی سی شک کی رمق ایزل کے دل میں بھی چلی گئی تھی، اور اسے یہی لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اسفند اس کے سامنے ہی یہ ناٹک کرتا ہو۔ وہ مشال کو پسند نہیں کرتا اور دونوں میں کسی قسم کا فرق روا نہ رکھتا ہو۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا جب اسفند نے اس شام فائلز ایزل کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے صبح میٹنگز میں ان فائلز کو لے کر جانا ہے، لہٰذا انہیں سنبھال کر رکھے، اور یہ بات مشال کے علم میں بھی آ گئی تھی۔ اس نے ان فائلز کو اس شام ہی اٹھوا لیا جب وہ دونوں کچھ دیر آؤٹنگ کے لیے گھر سے باہر گئے۔ وہ اکثر ہی گھر ایزل کو لانگ ڈرائیو یا آؤٹنگ پر لے کر جاتا۔ اس نے وہ فائلز اٹھا لی اور ایزل کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا کہ الماری میں وہ فائلز موجود نہیں ہیں۔ جب اگلے دن اسفند نے ان فائلز کو طلب کیا تو ایزل کو اپنی جگہ پر رکھی ہوئی فائلز نہیں ملی۔ اسفند کے لیے وہ سبھی کاغذات بے حد ضروری تھے، اور ان کا نہ ملنا اس کے لیے خاصی شرمندگی اور نقصان کی بات تھی۔ ایزل نے آج تک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کی تھی جیسی حرکت وہ اب سر انجام دے رہی تھی۔ کافی دیر ایزل پورے کمرے میں وہ ڈھونڈتی رہی، لیکن اسے ان فائل کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اس وقت اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جو ناقابل بیان تھا۔ اسے پریشانی نے آن گھیرا کہ ان فائلز کے بنا اس کی ساری میٹنگ کینسل ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بنا فائلز کے غصے کی حالت میں آفس کے لیے نکل گیا۔ جب آفس میں اس کی میٹنگ کینسل ہو گئی اور اسی دوپہر دوبارہ وارڈروب کھولنے کے بعد وہ فائل بالکل اپنی جگہ پر موجود تھیں، اور یہ دیکھ کر ایزل سن رہ گئی۔ یہ کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ اس سوچ سمجھ کر ہی یہ جہاں پہ ضروری چیزیں رہتی ہیں وہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں، اور فائل اب اس وقت یہاں پر موجود تھی۔ اس نے سب سے پہلے اسفند کو کال کی اور اسے فائل کے متعلق بتایا۔ جب وہ اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ اب کیا کروں میں ان کا؟ شرمندگی میں نے اٹھانی تھی اٹھا لی ہے، اب انہیں باہر پھینکو یا پھر آگ لگوا دو۔ اس نے یہ کہتے ہی کال کٹ کر دی، اور ایزل وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ کوئی تو تھا جو اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہا تھا، اور پہلی فرصت میں اس کا شک مکمل کب مشال کی طرف گیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مشال کے علاوہ کوئی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی دو ملازمائیں کافی پرانی تھیں اور ان پر وہ حد درجہ اعتماد کرتی تھی۔ انہوں نے آج تک اس کے کمرے کی اس کے موجود چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اب آ کر صرف وہی چیزیں غائب ہو رہی تھیں جو اس سے حقیقت رکھتی۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جو اس سے شدید کھٹک رہا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں اٹھی اور مشال کے کمرے میں چلی گئی۔ مشال اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ ایزل کو آتے ہی وہ مسکرائی اور بولی کہ امید ہے کہ آپ کی فائلز آپ کو مل چکی ہوں گی سوتن صاحبہ۔ اور ایزل بے یقین سی کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ اس کی جانب بڑھی اور غصے سے بولی کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے اسفند کی زندگی سے نکلوا دو گی، یہ اپنی بنیادیں اس گھر میں مضبوط بنا لو گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نہ ہی میں اسفند کی زندگی سے جانے والی ہوں اور نہ ہی اس کے گھر سے۔ تو میرے خیال میں تمہیں اپنی ان حرکتوں کو کنٹرول کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں سب کچھ اسفند کو بتا کر تمہارا پتہ کاٹ دوں۔ لیکن وہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ایزل کو دیکھتی رہی۔ ایزل اپنی بات ختم کرتے ہوئے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلی گئی، اور اس شام جب اسفند آیا تو اس کے چہرے پر غصہ تھا، لیکن ایزل نے آج پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ساری بات اسفند کو بتا کر رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اسفند نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی ہوئی مشال اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ شخص اس لڑکی کو تو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا، جیسے وہ اس گھر میں رہتے ہی نہ ہوں۔ ایزل بھی حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جب ایک دم سے مشال اندر داخل ہوئی اور روتے ہوئے ایزل کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپی آپ نے دن بھر ہی مجھے جلی کٹی سنائی ہے، اور میں آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے کمرے میں نہیں آ پائی۔
لیکن اب یہاں پر موجود ہیں تو میں ان کے سامنے ہی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے آپ کی رکھی ہوئی فائلز کے متعلق بالکل پتہ نہیں تھا، بلکہ میں تو آج پہلی دفعہ آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ اگر پھر بھی آپ کو شک ہے کہ وہ فائلز میں نے ادھر ادھر کی تھیں تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن پلیز میری نسل، میری کلاس اور میری اوقات کے لحاظ سے مجھے تانے نہ دیا کریں۔ ایزل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی کتنی چال باز تھی، اس بات کا اسے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اب اسفند کے سامنے وہ تو خود حیران پریشان کھڑی تھی۔ جب مشال تیزی سے آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ اس کے قدموں میں گرتی، ایزل جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسفند جلدی سے آگے بڑھا اور اسے کاندھے سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا اور کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور مشال روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسفند بھی حیرت سے ایزل کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کی بدگمان نظروں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسفند اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ تو خود اتنا بے یقین اور حیرت زدہ تھا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کر سکتی ہے کہ وہ گھر میں پڑی ہوئی اس لڑکی کو اس کی اوقات کے تانے دیا کرے اور اپنی غلطیاں بھی اس کے سر پر تھوپ دے۔ اور یہ اس شخص کا بے یقینی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اور پھر ہر دوسرے تیسرے روز ہی اس قسم کے واقعات ہونے لگے۔ جب اس رات وہ ایزل سے بد کلامی کرنے کے بعد مشال کے کمرے میں گیا اور پریشان سا بیڈ پر بیٹھ گیا، مشال کو آج اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس کے کمرے میں ضرور آئے گا، اور اس لیے اس نے آج کچھ زیادہ ہی تیاری کر لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی بیوی سے بدگمان کرتے ہوئے اتنا بے سکون کر رہی تھی جتنا ہو سکتا تھا۔ سفید رنگ کی سلک کی نائٹی میں ملبوس جب واش روم سے باہر نکلی تو یوں ظاہر کیا جیسے وہ اسفند کی موجودگی سے حیران ہوئی ہو، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظروں کا رخ موڑ لیا۔ جب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ خاموش سا بیٹھا رہا۔ جب وہ حد درجہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف موڑ کر بولی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ظاہر ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے گھر میں ایک سوتن موجود ہے۔ شاید وہ میری موجودگی سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو میں تو اب بھی آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں، میری وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کریں۔ جب اسفند نے اسے ایک نظر دیکھا، اس کی آنکھوں سے لگاتار بہتے ہوئے آنسو اسفند کو مزید پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے جب مشال ایک دم ہی اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ سفید سلکی نائٹی میں موجود سسکتی ہوئی لڑکی اس کے گلے سے لگی اس کے ضبط کو آزما رہی تھی، اور اس رات اس نے اسفند کے قریب ہوتے ہوئے اس کی ساری پریشانی کو وقتی طور پر زائل کر دیا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، اور اب ہر بار ہی ایسا ہونے لگا جب بھی کسی بات پر اس کی ایزل سے بحث ہو جاتی تو وہ کمرہ چھوڑ کر مشال کے کمرے میں آ جاتا، اور پھر مشال اس کی پوری رات ہی رنگین بنا دیا کرتی تھی۔ اپنی معصومانہ باتوں اور ظاہری ہمدردی کی وجہ سے وہ شخص آہستہ آہستہ ایزل سے دور ہونے لگا، اور اس بات کو ایزل نے بھی شدت سے محسوس کر لیا۔ آئے روز اتنے غیر معمولی واقعات شروع ہونے لگے کہ ایزل مجرمہ کی حیثیت اختیار کرنے لگی۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی وہ لڑکی اسے مجرمہ بنا دیتی، اور وہ اسفند کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو رہی تھی۔ جب اس روز مشال کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی، لیکن اس کا ذکر ایزل سے نہیں کیا، اور جب اس شام اسفند کمرے میں آیا تو وہ اسفند کے گلے لگ کر رونے لگی اور اسے کہا کہ وہ سارا دن ہی تڑپتی رہی درد کے باعث، لیکن آپ ہی نے مجھے ہسپتال نہیں منتقل کیا۔ اسفند تو اب ویسے بھی آنکھیں بند کر کے اس پر یقین رکھتا تھا، لہٰذا اسی وقت اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، یہ ایک ایسی خوشی تھی جس نے اسفند کو بالکل ہی مکمل کر دیا اور اسے ایزل سے مزید دور کر دیا، اور ایزل دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے تو چہرے کی رونق ہی زائل پڑ چکی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ساری زندگی چاہا تھا ایک دم ہی اسے منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اس پر واقعہ جس مکمل طور پر گھائل کر چکی تھی، اور وہ اب رشک زدہ نظروں سے مشال کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے
کہ کوئی اتنا پرسکون اور مطمئن کیسے ہو سکتا ہے، کسی کی زندگی اجاڑ کر اور کسی کی خوشیاں چھین کر، لیکن پھر خاموشی سے مقدر کا لکھا مان کر اپنی ہار کو منظور کر رہی تھی، محض یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دن وہ شخص اس کی جانب پلٹ آئے گا۔ جب ایک روز وہ گھر آیا تو اس روز ایزل پر ایک بار پھر وبال آ گیا، کیونکہ مشال انہیں اپنے گھٹنے پر چھوٹے موٹے چند زخم لگا لیے، اور اس روز جیسے ہی اسفند اس کے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی، میں یہاں ایک منٹ بھی اور نہیں رہ سکتی، اسفند میرے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ آپ کی بیوی ایزل یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی، اس نے مجھے آج بھی جان سے مارنے کی کوشش کی، اور وہ اس قدر بے یقین ہو چکا تھا کہ اس نے ایک بار بھی ایزل سے نہ پوچھا، بلکہ اس سے بدگمان ہونے کے بعد اسے جلی کٹی سناتے ہوئے تیسرے دن ہی مشال کو نیو اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیا۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے وہ چال بن رہی تھی، اور اس چال میں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خود ہی ایک مہرہ بن رہی ہے، اور دوسروں سے زندگی سے خوشیاں چھین کر اپنی زندگی میں خوشیوں کو ترتیب دینے والے لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ ایک ایسی آگ میں اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں جو اپنے اعمالوں کے سبب ایندھن مہیا کر دی جاتی ہے، اور وہ انہیں اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے، اور مشال بھی اندر ہی اندر نفرت کو پال کر مزید زہریلی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو مکمل اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، اگر وہ کہتی ہے تو وہ شخص کہتا رات ہے، اگر وہ کہتی دن ہے تو وہ کہتا دن ہے، لیکن ابھی بھی اس کی زندگی سے وہ بدگمانی نہیں جا رہی تھی کہ وہ شخص اس کے باپ کا قاتل ہے اور اس کے باپ کی موت کی وجہ ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس شخص کو بالکل ایسے ہی موت دوں گی جیسی موت اس نے میرے باپ کو دی، ایک بے بسی کی موت جس میں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، لیکن اس کے لیے اسے مزید کچھ انتظار کرنا تھا۔ ہفتے میں ایک آدھا دن ہی اسفند ایزل کے پاس گزارتا، اور باقی پورے دن وہ مکمل مشال کا خیال رکھنے میں گزار دیتا، اور ایزل کو تو ایسی چپ لگی کہ پھر ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ لڑکی جو پہلے ہی اپنی نامکمل زندگی کے ساتھ صرف اسفند کے سہارے جی رہی تھی، اب تو بالکل ہی مردہ سی ہو گئی۔ وہ شخص بھی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، اس نے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، اور وہ لڑکی جسے پہلے ہی نظر میں وہ دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ بہت معصوم ہے، اور اس لڑکی نے اپنی معصومیت کو گرا کر اس کے سامنے وہ تاثر قائم کیا جس تاثر کو وہ اپنی ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ وشال کی پریگنینسی کا یہ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور اس روز اس کی شادی کی سالگرہ بھی تھی۔ بے نام سے شادی کی سالگرہ اس بار اس نے منانے کا یوں انتظام کیا کہ اسے اس پسندیدہ شخص سے مکمل نجات بھی مل جائے۔ وہ کیک اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، وہ ہر روز اب اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بناتی، اور آہستہ آہستہ اسے پوائزن کی طرف لے کر جا رہی تھی، اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کو ایک ہی بار زہر دے دیا جائے، اور اس سے پہلے وہ اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد کرتی، جب اس شام اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس نے اسے ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ اس شام کو خوبصورت کمرے میں آئینے کے سامنے خوبصورتی سے تیار ہو رہی تھی۔ ریڈ کلر کی چمکدار ساڑی اس نے حسن کو مزید چمکدار بنا دیا۔ اس کے گلے میں چمکتا ہوا ڈائمنڈ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گھر بھی مکمل خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ جب ڈور بیل بجی اور وہ اپنے اوپر ایک آخری نظر ڈال کر جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو دروازے پر موجود اسفن تھا، جو اسے دیکھتے مسکرا اٹھا۔ آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسفن اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور پاؤں پھسلنے کے باعث وہ پیچھے کی جانب اس قدر زوردار طریقے سے گری کہ اس کے پیٹ پر شدید قسم کا دباؤ پڑا، اور وہ چیخ اٹھی۔ تیزی سے اس کی جانب وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس وقت وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ درد اتنا شدید تھا اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ کا نچلا حصہ بالکل شل ہو چکا ہو۔ اسفن نے اسے جلدی سے اٹھایا اور ہسپتال کی جانب بڑھا، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ میں پلنے والے اس 3 ماہ کی جان کو کھو دیا، جو اسے حد سے زیادہ عزیز تھی، جسے وہ اپنا سہارا مان کر باقی کی زندگی اس کے سہارے گزارنے کا عہد کر چکی تھی۔ یہ خبر جو ہی اسے ملی وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دے،
ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ گھر بھی آئی تو مسلسل پریشان اور خاموش تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر یہ وہم کھا رہا تھا کہ اس نے اپنا بچہ صرف اپنی خراب نیت کی وجہ سے کھو دیا۔ نہ وہ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے کسی کا گھر اجاڑتی اور نہ ہی خدا اس کی کوکھ خالی کرتا۔ آج وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے ایزل۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے اس بچے کے بارے میں، اور وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے باپ کے مرنے کی وجہ اسفندیار ہے تو پھر اپنے بچے کی موت کی وجہ وہ خود ہے۔ اس نے یہ خیال کیوں نہیں کیا کہ موت برحق ہے اور ہر شخص کو موت آ کر رہتی ہے، اور باپ کی موت کے بعد وہ شخص تو نہ کسی طرح اس کا مسیحا بن کر آیا تھا جو اسے محفوظ پناہ گاہ تک لے گیا۔ اس شام اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج وہ ساری حقیقت اس شخص کے سامنے بیان کر دے گی۔ وہ مزید ضمیر کے بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مسلسل اسے یہ یاد دہانی کرواتا رہتا کہ وہ اپنی بچے کی قاتل ہے۔ وہ معصوم سی جان اس کی خراب نیت کے باعث رائگاں ہو گئی، اور شاید خدا بھی اسے بے حد ناراض ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے بعد کیا ہوگا، لیکن وہ آج رات ہر بات کلیئر کر دینا چاہتی تھی۔ اس رات اسفن ایزل کے پاس رکا ہوا تھا، اور آج عصر کے وقت اس نے کال کر کے بتایا کہ وہ واپس مشال کے پاس آئے گا۔ حالانکہ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اب ایزل کے پاس 3-4 دن رک کر آئے گا، کیونکہ اس ماہ وہ ایک بار بھی ایزل کے پاس نہیں گیا تھا۔ وہ ایزل سے بدگمان ہی صحیح، لیکن پھر بھی وہ اندر ہی اندر ایزل کی کشش رہتی۔ اس بات سے مشال بھی واقف تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اس شخص کو ایزل لوٹا کر خود خاموشی سے اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ جب اس شام وہ آیا تو معاملہ بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک وسیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ آخری بار ہو جب وہ اس کے لیے پھول لایا ہو۔ جب وہ پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی کو محبت سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ آج سے اسفند یار مکمل تمہارا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تمام منافق رشتوں کو چھوڑ دیا ہے جو محض میرے نام اور پیسے کے سبب میرے ساتھ تھے۔ میں صرف تمہارا بن کر رہنا چاہتا ہوں، اور آج سے میں تمہارا ہوں۔ ایزل مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اور میں بھی اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اور اس کی بات سنتے ہی بے اختیار مشال نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا اسفن؟ اسفن نے اس کی حالت کو اپنے مطابق اس کی فکر ہی سمجھا، جبکہ وہ مزید محبت اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا کہ میں تمہارے بغیر زندگی کو گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں اب صرف تمہارا ہوں، اور ہم دونوں کی کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیتے، کیونکہ ایزل بھی اب میرے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اور میں اسے اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ بیرون ملک اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر، اور میں نے بھی اسے طلاق نامہ بھجوا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی کی ہر مشکل راہ میں میری ہمراہ بنو۔ اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کو سچ بتاتی، نہ جانے زندگی کون سا رخ لے جاتی۔ لیکن اب اتنا تو طے تھا کہ اسے ساری زندگی ضمیر کے بوجھ کے ساتھ جینا تھا۔ اس لیے اپنے لیے نہ صحیح، اس سامنے کھڑے شخص کے لیے ہی صحیح۔ یہ کہانی صرف ایک گھرانے کی نہیں، بلکہ یہ کہانی ایک شخص کی کہانی ہے جو کسی نہ کسی رشتے کی بدولت اپنے قریبی رشتوں میں بدگمانی کی دراڑ دل میں لے کر بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس کہانی میں کون ظالم ہے اور کون مظلوم؟ اپنی من گھڑت باتوں کی بدولت ہم کسی کے لیے بھی بدگمانی پا لیتے ہیں، بنا سوچے کہ یہ بدگمانی ہمارے رشتوں میں زہر کی مانند اتر جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے رشتوں سمیت ہمیں کھانا شروع کر دیتی ہے۔